اس چیز میں ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اسٹیئنگ ان ٹچ ود ایچ ادر. آپس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے سے بات ضرور کریں. اچھا اس پہ بھی ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں ہر ایک کا کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت ٹاکیٹو ہوں گے, بہت زیادہ بار بار آپ سے بات کریں گے, کچھ لوگ نہیں ہوں گے, کچھ لوگ کم کریں گے. ہر گھر کا پرائیویسی لیول ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, ہمیں ان کی پرائیویسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سمجھنا ہوگا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم پہلے کیسے رہتے تھے. پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہے. بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ مجھے اطلاع نہیں ملتی, ایک دم سے مہمان آ جاتے ہیں. تو اگر ایک دم سے مہمان آئے ہیں تو دو طرح کی پرو ایکٹیو اپروچز ہو سکتی ہیں. ایک اپروچ آپ کی یہ ہو سکتی ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے گھر میں ایک دم سے مہمان آتے ہیں سسرال کے, پہلے سے چیزیں فریزر میں رکھیں, پہلے سے بندوبست کر کے رکھیں تاکہ الٹیمیٹلی سب کو احساس ہو کہ آپ بہت سگڑ ہیں. دوسری پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ اگر نہیں کوئی چیز ہے تو جو دال بھی ہے, سبزی بھی ہے, چاہے آملیٹ ہے, وہی کھلا دیں. اب بہت خوشی خوشی کھلائیں. ٹھیک ہے, ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں, فوراً ہسبینڈ کی جان کھاتے ہیں. تو آپ کے گھر والے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, بتاتے بھی نہیں, یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں ہوتا. اب بچے ارد گرد وہ سب سن رہے ہیں. جہاں میں بچوں کی تربیت کی بات کر رہی ہوں, بیسیکلی دس از ا بریجنگ گیپ بٹوین یو اینڈ یور ان لاس. پھر فیملی اوکیزنس پہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. عید پہ ہمارا دل چاہتا ہے ہائے میری اماں کے گھر میں سارے جمع ہے, کیا مصیبت ہے, مجھے سسرال میں رہنا پڑے گا. سارا سسرال آ جاتا ہے اور مجھے ہی سارا کام کرنا پڑ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ اگر جانا چاہتی ہیں تو پہلے سے ان سے ایک بات کر لیں کہ میں جانا چاہ رہی ہوں, اور کبھی چلی جائیں اگر آپ کے ہسبینڈ اور سسرال والے اجازت دیتے ہیں. اچھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم چاہتے ہیں تم اس دن ہمارے ساتھ رہو, یو آر پارٹ آف آور فیملی ناؤ, تو پھر کیا ہے, پرو ایکٹیو اپروچ کے اچھی تیاری کریں, اچھی طرح سرو کریں, اگلے دن چلی جائیں, شام کو چلی جائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی تیاری نہیں, کچھ نہیں, غصہ, موڈ خراب, کپڑے بھی نہیں بدلتے, کہتے میری کیا عید ہے, خود سارے بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں, مجھے کچن میں لگایا ہوا ہے. پرو ایکٹیو اپروچ کے جیسے انہوں نے بات کی, اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن اپنے میاں کو بھی خوش کرنا ہے. باقی ہم نے اپنے ریلیشن شپس میں بھی ورک کرنا ہے کہ جب آپ الگ رہتے ہیں نا تو اٹ از آل اباؤٹ یور پرسنل چوائس. آپ کو بڑا مزہ آتا ہے تھوڑی عرصے کے لیے, میں اپنی مرضی سے جو دل چاہ رہا ہے کام کروں. کھانا پکانے کو نہیں دل چاہ رہا نہ پکاؤں. اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ شروع میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں وہ برداشت کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے 5-6 سال بعد پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ شروع سے اپنے ان سرکلز کے اوپر ورک کریں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنی پرسنل چوائس کو یہاں پہ یوز کریں گے کہ میری پرسنل چوائس یہ کہ اگر کوئی مجھے اریٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے میں اریٹیٹ نہیں ہوں گی. میری پرسنل چوائس یہ ہے کہ میں اس وقت یہ نہیں کام اس طرح کرنا چاہ رہی. مثلاً آج میرا کھانا پکانے کو دل نہیں چاہ رہا تو مجھے پکانا تو ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں آج میری باری ہے تو میں کوئی ایزی ریسیپی بنا لوں گی. ضرور میں نے حلیم ہی بنانا ہے اور اس میں ساری گندم چیزیں الگ الگ لا کے رکھنی ہے. اور اگر سسرال میں کوئی کہتا بھی ہے تو بہت مسکرا کے کہوں گی کہ اچھا امی نیکسٹ ٹائم بنا دوں گی, آج میں یہ بنا کے آپ کو مزے کی ڈش کھلاتی ہوں. اف یو آر پازیٹیو پرو ایکٹیو دے ول سے ہاں ٹھیک ہے بیٹا. کبھی ایک بار ہوگا کہ وہ بہت زیادہ کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں آج یہی بنا دو, تو کوئی بات نہیں, بنا دیں. اپنے آپ کو اس وقت سیٹسفائی کریں گے, کوئی بات نہیں. کبھی کبھی میاں بھی فرمائش کر لیتے ہیں, بچے بھی کر لیتے ہیں, اپنے گھر والے بھی. آپ سوچیں کبھی اپنے پیر میں کے جائیں ریسٹ کرنے جاتے ہیں, امی کہتی نہیں ہے تم یہ بنا کے کھلاؤ, کتنی خوشی خوشی کچن میں جاتے ہیں امی کے لیے بنانے. ابو نے میرے سے آج فرمائش کر کے یہ کھائی, پر سسر کہیں تو ہم کہتے لو سسر یہ کہہ رہے ہیں, اب میں بچے دیکھوں, بچوں کو پڑھاؤں یا یہ کام کروں. آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں جو کانسیپٹ آتا ہے, ایک اور چیز کو بھی سمجھنا ہے. سورت الحج میں آ رہا ہے کہ ملت ابی کا ابراہیم. سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں باپ کا ذکر آتا ہے, باپ کا مطلب ہے کہ وہی حق گرینڈ پیرنٹس کا بھی ہے, اور جہاں ماں کا ذکر آتا ہے وہی حق ہے وہ نانی دادی کا بھی ہے. لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کرنا ہے, اور ہم نے اپنے شوہر کے والدین کو برا نہیں بنانا. بیکاز آپ دیکھیں اگر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ یہ کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا, تو کیوں پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو کسی لیول پہ فکس کرنا ہے, اور صرف اپنے لیے نہیں فکس کرنا, اپنی خوشی کے لیے نہیں, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی فکس کرنا ہے. آپ کا جو فوبیا ہے نا اس کو سب سے پہلے کانکر کرنا ہے. لوگ نا وہ ڈیٹیکٹیو بن جاتے ہیں جیسے کسی کی شادی ہو. آپ کو یہ جو ایک ہم لیبل لگا دیتے ہیں کہ بہو کدھر ہے کہ ساس کدھر ہے, یعنی آپ دیکھیں جب رشتہ ہوتا ہے تو تب تو بڑے اچھی طرح بتایا جاتا ہے بیٹا بڑے اچھے لوگ ہیں, بات پکی ہو گئی, منگنی ہو گئی, اس کے بعد جب اگلی دفعہ آتے کہتے آ گئے تمہارے سسرال والے, توبہ اتنا کھاتے ہیں, توبہ یہ بول رہے تھے تو
اور آپ کو پہلے سے ایک قسم کی وہ فوبیا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کہ جی دیٹس ہاؤ دے آر. طرح ساس بہو ہم ہمیشہ ان کو یہ پیرامیٹر دے دیتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی ہوگا. اچھا تم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہو, ہائے بیچاری. جو بچے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں, مطلب فیملیز ود گرینڈ پیرنٹس, وہاں پہ چانسز آف چائلڈ ابیوز آر منیمائزڈ. پھر یہ دیکھیں کہ ماں کھیلی ہوگی مارے گی, دادی سامنے ہوگی دادا سامنے ہوگی نہیں مارے گی, دانت پیستی رہ جائے گی مارے گی نہیں, کیونکہ انہوں نے فوراً روکنا ہے. خود بے شک وہ آپ کو 10 شکایتیں لگائیں کہ تمہارے بچے یہ نہیں کرتے, پتہ نہیں آج کل کے بچے کیسے ہیں, اور اپنی بیٹیوں کی بھی اگزامپل دے دیں گے کئی دفعہ کہ اس کے بچے تو اتنے تمیزدار ہیں, پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کرتے, وہ تو یہ اس کے کھاتے ہیں, سب کچھ ہوگا, بٹ دے ول ناٹ لیٹ یو ہٹ. جب آپ ماریں گے آپ کو وہ روکیں گے, کہیں گے بیٹا مت اتنی سختی کرو, مت اس طرح مارو, مت ان کو یہ بات کہو. تو چانسز آف ابیوز آر لیس. ہم چاہ رہے ہیں کسی طرح ہم اسلام کا نام لے کے, اسلام کا جھنڈا گاڑ کے تو اس سسٹم کو ختم کر دیں. ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیں اس ذمہ داری سے کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ان لاز. لیکن اس سوسائٹی میں جہاں ایشوز ہیں دے آر گوئنگ بیک ٹو دس تھنگ, وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. ایک ریسرچ میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو پری ایڈولسنٹس ہیں, جیسے 10 سال سے اوپر کے بچے, آپ دیکھیں 10 سال سے اوپر کے بچے آپ سے قابو نہیں آتے, نہیں نا آتے, تو وہ بچے اپنے گرینڈ کے پیرنٹس کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں. کہ 7th سے لے کے 10th گریڈ کے بچوں کی ریسرچ کی اور ان سے کوسچنز کیا پوچھے. انہوں نے پوچھا پیپل یو اسپینڈ ٹائم ود اور ڈو تھنگز ود, پیپل یو لائک اے لاٹ اور یو وڈ لائک اے لاٹ ٹو بی ود, پیپل ہو میک امپورٹنٹ ڈیسیژنز اباؤٹ تھنگز ان یور لائف, پیپل ہو یو گو فار ٹو ایڈوائز. اس میں انہوں نے کہا کہ 70% آف بوائز and 79% of girls listed at least one adult extended family member. انہوں نے جب بچوں کو کہا کہ آپ کس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر کا نام دیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی بڑی بلیسنگ دی ہوئی ہے اور ہم اس کو یوز نہیں کر رہے. ایک مسئلہ میرا خیال ہے جو سب کو ہوتا ہے وہ یہی ہے, جو چیزیں ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی وہ کر رہے ہیں, اس پہ کیا کریں. ہم نے کسی بھی چیز کو فکس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مثلا ٹی وی کی بات ہے, خاص طور پہ میں ٹی وی پہ ضرور بات کروں گی بیکاز دس از اے ہاؤس ہولڈ ایشو. تو اس میں آپ کیا کریں گے, امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کرمنل بنا دیتے ہیں, وہ پھر ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں اور وہ کبھی بھی وہ کام نہیں چھوڑتے. بجائے اس کے کہ پہلے فوراً پن پوائنٹ کریں کہ یہ چیز غلط ہے, آپ ان کو کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. مطلب آپ ان کو کہہ سکتی ہیں اپنی ساس کو کہ امی اس کی ذرا ڈکٹیشن سن لیں, تو وہ ٹی وی بند ہو جائے گا. وہ ٹی وی اس لیے دیکھ رہی ہیں بیکاز ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے کام کرنے کے لیے. شی از ناٹ انوالوڈ ان اینی تھنگ. ان کے گھٹنوں میں درد ہے, ان سے اٹھا نہیں جا رہا, ان سے پھرا نہیں جا رہا. قرآن وہ پڑھنا چاہتی ہیں اور بھی زیادہ, لیکن ایک لیول پہ پڑھنے کے بعد ان کی آنکھیں بھی تھک گئی ہیں. تو ہم ان کو کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. پھر اگر ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے بتائیں گے. اب اس میں آپ کو اپنے لیول پہ اسیس کرنا ہوگا کہ آپ کا ریلیشن شپ کتنا ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ ان کو فتوا دے دینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو کیا ہوگا, اس سے آپ کی رفٹ زیادہ ہوں گی. لیکن اس میں وہ حدیث یاد رکھیے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, اور اگر زبان سے نہیں تو اس کو دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو آپ نے کسی نہ کسی لیول پہ ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یعنی جتنا آپ کوآپریٹ کریں گی اس گھر میں جا کے ہر معاملے میں ان کا ٹرسٹ آپ پہ بڑھے گا. جتنا آپ اپنے آپ میں رہیں گی, نہیں میں تو اپنے گھر میں 12 بجے اٹھتی تھی, میں تو ابھی بھی 12 بجے اٹھوں گی, اور وہاں پہ سب لوگ 7 بجے اٹھنے کے عادی ہیں. اگر آپ نے کوآپریٹ کیا کہ ٹھیک ہے میں جلدی اٹھ جاتی ہوں, تو کیا ہوگا, ٹرسٹ ایلیمنٹ بڑھے گا. تو الٹیمیٹلی آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی, وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, یہ سال ہر سال آپ کو لگ جائیں گے. اور اس میں آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں ہی قربانی کیوں دوں. آپ نے یہ سوچنا ہے آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مائی اون سیلف بیکاز آئی ایم پارٹ آف دس فیملی ناؤ, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مائی چلڈرن بیکاز میرے بچے اس گھر میں پل رہے ہیں اور ان کے اوپر میں اچھے اثرات چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ان کی تربیت صحیح طرح سے ہو, کیونکہ آپ جتنا کوآپریٹ کرتی چلی جائیں گی آپ کا ٹرسٹ ایلیمنٹ بلڈ ہوتا جائے گا. اس میں آپ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ ان کے ساتھ کسی چیز میں کوآپریٹ نہیں کر رہی اور ان کو بیٹھ کے ایک دم کہہ رہی ہیں یہ جو آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں حرام ہے, کیونکہ تم کون ہوتی ہو, کھانا تم پکاتی نہیں, ٹائم پہ تم اٹھتی نہیں, بچے تم سے اپنے سنبھالے نہیں جا رہے,
and you are talking to me about this thing, तुम मुझे बताना चाह रहे हो. No trust. Communication is going to be very poor. और कोई बात नहीं, अगर शुरू के साल हमने जाया भी कर दिए, you can always start now. सोचें मैं किन किन चीजों में बहुत आसानी से कोऑपरेट कर सकती हूँ, सिर्फ मैंने उसको ईगो मैटर बनाया हुआ है. अन्ना का मसला है मेरे लिए, क्यों मैं क्यों करूं. और आप जब करेंगी तो आप उसके रिजल्ट्स देखेंगी.